تو لوگوں نے کافی سارا ڈرایا ہمیں. سرگودا میں بہت زبردست کمپٹیشن ہے, بہت بڑے بڑے گروپس ہیں, آپ نے کالج بنانا ہے تو آپ فرینچائز لے لیں. اب بھی لوگ کہتے ہیں. تصور عباس شاہ صاحب 2007 سے میرے ساتھ ہیں, فرام ویری فرسٹ ڈے اور آج تک ایک خصوصیت کہ صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے, غلط کے ساتھ نہیں چلنا. کرپشن سے خود بھی بچنا ہے اور جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے انہیں بھی بچانا ہے. فرینچائز لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو انسٹیٹیوٹ آلریڈی فرینچائز دے رہے ہیں اس کے رولز ریگولیشنز, اس کے قوانین کو فالو کریں, انہی خطوط پہ ایک روایتی تعلیمی ادارہ بنا لیں. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری منزل اس سے کہیں دور ہے. ہمارا مقصد, ہمارا آبجیکٹو یہ ایک انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اور اس انسٹیٹیوٹ کو آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے 5-6 سالوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, یہ انشاءاللہ پاکستان کے ایک ایسے اداروں میں شامل ہوگا جہاں صرف نمبروں کی دوڑ نہیں ہے بلکہ پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے, بچوں کی تربیت ہوتی ہے, یہاں سے لیڈرز نکلیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پہ ہمارا جو مقصد اور ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا طالب علم پاکستانی معاشرے پہ بوجھ نہ بنے, وہ جاب کریٹر ہو, وہ جاب سیکر نہ ہو. اس کو ہم اتنا کانفیڈنس, اتنا اعتماد, اس لیول کی اسٹڈی دیں کہ اگر وہ جاب کرے تو لوگوں کو اسے جاب دینا ان کی مجبوری بن جائے. اس مقصد کے تحت ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے. مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے, میں پنجاب کالج میں رہا ہوں, سپیریئر کالج میں رہا ہوں 2 سال پرنسپل, کہ ہمارے طالب علم کی گرومنگ نہیں ہو رہی. ہم پیسے تو کما رہے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ بی پی ایس سی کے سامنے جا کے بول نہیں پاتا, انٹرویو نہیں دے پاتا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈگری ہے, ہمیں جاب نہیں مل رہی. آپ سرگودا کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, ان کی مینجمنٹ آپ کو یہ بتائے گی یار اچھا ٹیچر نہیں مل رہا, مجھے کوئی کیمسٹری کا اچھا ٹیچر بتا دیں, کوئی فزکس کا اچھا ٹیچر بتا دیں, کوئی بیولوجی کا اچھا ٹیچر بتا دیں. کیوں ایسا ہے؟ ہم نے اس سے کبھی غور کیا؟ ہم ڈگریاں مان رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ کے اندر اسکل نہیں پیدا کر رہے. ہمارے پاس ڈگری ہولڈرز موجود ہیں مگر جو ڈگری ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے. ہم کیمسٹری میں ماسٹرز کر لیتے ہیں, ایم فل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ہمارے کانسیپٹ نہیں ہوتے, ہمیں پڑھانا نہیں آتا. میرا مقصد اس ادارے کو قائم کرنے کا, تصور صاحب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں حاجی فاروق بھٹی صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہمیں ہر طرح سے ہماری معاونت کرتے ہیں. جہاں ہم کہیں پھنس جائیں تو ہماری مدد فاروق بھٹی صاحب کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایسا علمہ ماتر بنائیں, ایک ایسی مادر علمی بنائیں کہ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں علی گڑھ سے جو فارغ التحصیل ہے علیگ وہ بڑے فخر سے لکھتا ہے, ایچیسن والا بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ ایچیسنین ہے, گورنمنٹ کالج لاہور کا بندہ بڑے فخر سے لکھتا ہے راوین ہوں میں. تو خواجہ ذیشان صاحب مجھے ٹائم دکھا رہے ہیں تو بس انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. بہرحال میں
یہ چاہتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوٹ کو ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں, ایک ایسی مادر علمی بنائیں کہ جہاں پڑھنے میں بھی لوگ فخر محسوس کریں, جو اسٹوڈنٹس کی فرسٹ چوائس ہو, اور جہاں سے فارغ التحصیل لوگ اس پاکستان کو لیڈ کریں, اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ الیاس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ساتھ ہوگا, یہ آپ کی مدد, آپ کی ہیلپ سے ہوگا. یہ ایک ٹیم ورک ہے. جب میری ٹیم میرے ساتھ تمام لوگ اپنے اپنے طور پہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں, انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم اس آبجیکٹو کو حاصل کر کے رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. اتنا آپ نے مجھے برداشت بھی کیا اور سنا بھی, اور حاجی صاحب جلدی میں بھی رہا. تو یہی دو باتیں ہیں کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ہمارا ریلیجن, اور پھر پاکستان, اور پھر ہمارا معاشرہ. اس کی ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ. سر کے خوبصورت اور روشن خیالات نے مجھے ایک شعر کی یاد دلا دی. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہوتا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہوتا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. And no doubt his actions speak of his words. سر آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا, آپ کا بہت شکریہ. میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی مسز تصور عباس شاہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. آزادی ہے, جشن آزادی ہے, تو اس پہ ایک بڑا مطلب انرجی کے ساتھ ایک نعرہ ہونا چاہیے, پاکستان, پاکستان. اونچی آواز میں ذرا, مجھے پتہ نہیں چل رہا. پاکستان. ابھی گریس تک بھی نہیں آواز پہنچی. پاکستان. آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں جو آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں کی رونق بنی ہے اور آج کی شام کو اتنا اسپیشل کیا ہے. یہ آپ سب کی وجہ سے, آپ کی یہاں موجودگی سے, آپ کے آنے سے ہوا ہے. اور بالکل الیاس صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہر فرد کے اپنے کردار ادا کرنے سے ہی اس ملت کا, اس قوم کا اچھا مستقبل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے یہاں پہ بلایا جائے گا اور مجھے بولنا ہوگا, لیکن مجھے اچھا لگا. اور تھینک یو سو مچ میرے جو معزز مہمان ہیں, ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. میں صرف یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی, کوئی زیادہ تقریر, کوئی جوش, کچھ بھی آپ کے سامنے نہیں دکھاؤں گی. صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے اور ہم مرتے وقت جب اس دنیا سے جائیں تو ہم اپنی مڑ کر زندگی کو دیکھیں تو ایک چہرے پہ اسمائل ہو, ایک خوشی ہو کہ واقعی ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے, ہم نے اپنے حصے کے کام بہت اچھے سے انجام دیے ہیں. یہ وہ کام ہے جو ہماری روح نے, ہمارے جسم نے اس دھرتی پر آ کر کرنے ہیں اور ہم سے لیے جانے ہیں. اگر ہم نے ان کو اچھے طریقے سے کر لیا تو وہ لمحہ ہمارے لیے خوشی کا لمحہ بن جائے گا, اور ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ہماری خوشی تا دیر قائم رہے گی. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس وقت, اس لمحے میں نہ پہچانا, اور اس مٹی جس کا ہم نے پانی پیا ہے, اس مٹی سے پانی نکلتا ہے تو ہم پیتے ہیں, اس مٹی جس کے ہم نے پھل فروٹ کھائے ہیں, جس کے ہم نے سبزیاں کھائی ہیں, اناج کھائے ہیں, ہم کیسے اس کی نمک حرامی کر سکتے ہیں؟ ہم نے اسی دھرتی سے نمک لیا ہے اور اسی دھرتی کو اس کی یہ ساری امانتیں سب کچھ لوٹا کر جائیں گے. اور انشاءاللہ جس لمحے ہم جائیں گے تو دنیا بھی ہم پر فخر کرے گی کہ اس انسان نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ صرف چند لوگوں کے کام کرنے سے ملت جو ہے وہ ترقی کر جاتی ہے, قومیں ترقی کر جاتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس دھرتی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے طور پر ایک استاد کا کام کر رہے ہیں,
یا ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے نئے اداروں اور نئی جگہوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کے یہاں آنے سے، ان سب کے یہاں کام کرنے سے، ان سب کے اس دھرتی پر ٹرسٹ کرنے سے ہی اس دھرتی کو چمک ملے گی، اس دھرتی کو سکون ملے گا اور اس دھرتی کا بلند ستارہ ہوگا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بحرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہم اس مٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ، ہر لحظ پہ، ہر جگہ پہ یہ کہنا ہے کہ ہاں اے دھرتی تو میری دھرتی ہے، میں تجھ پہ فخر کرتی ہوں۔ پاکستان میرا ملک ہے اور آج 14 اگست کا دن ہے، آج اس کو بنے ہوئے 73 ایئرز ہو گئے ہیں، اور ہمیں ہماری زندگی کے جتنے پل آگے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم نے آپ نے مل کر یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہی اس ملت کے لیے ہم نے جو قربانی دی ہے وہ واقعی ہمارے حصے میں آتی تھی اور ہم نے اپنا حصہ بہت اچھے سے نبھایا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسز تصور عباس شاہ جو اپنے خوبصورت خیال کا اظہار کر رہی تھی، اب میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی محمد طاہر کو کہ وہ آ کے اپنے حب الوطنی کے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں۔ خدا نبی کا بھرتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اس نور کا چلتا گھر گھر ہے، بے خوف ہیں پاک ہے سچے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم اپنے وطن کے شہداں ہیں، بلبل ہے چمن کے شہداں ہیں، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے، من بھاتا چاند ستارہ ہے، جہاں بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم۔ اپنے I would like to invite our honorable guest for the cake cutting ceremony at the blessed Independent Day of Pakistan. سر ایک منٹ سر آپ سر رکھیے گا جی سر کٹ کیجیے ہے وطن سے کی مٹی سے محبت اگر جرم، ہے وطن کی مٹی سے محبت اگر جرم، ہاں ہے جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ Honored Chief Guests, worthy faculty members, guests and the entire team of eminent group of colleges, I am grateful to you all on behalf of eminent group of colleges Sargodha for joining us at this pleasurable event and enhancing its splendor and magnificence. I request you all to stand up for national anthem.